سعدیہ اپا، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ پوری دنیا میں بات کی جاتی ہے، وہ ہے یو ایف اوز اور ایلینس۔ اس کے بارے میں بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایلینس ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یو ایس ملٹری کے قبضے میں ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسری دنیا کی مخلوق ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یو ایف او اور ایلینس، سائنس کیا کہتی ہے ان کے بارے میں؟ کہانی شروع ہوتی ہے 1947 سے، جب ویسے تو ہمارا پاکستان بنا تھا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تب امریکہ میں ایک دعویٰ کیا گیا ایک ملٹری آفیسر نے کہ اس نے یہ آپ فلائنگ سوسرز دیکھے ہیں یا فلائنگ ڈیوائسز دیکھی ہیں جو کہ لگتا ہے کہ ایلینس جس پہ آتے ہیں جو یوز کرتے ہیں۔ اور پھر اب جیسے یہ بات اس ملٹری آفیسر نے کہا کہ دیکھی گئی ہیں، تو اس کے بعد امریکہ کے مختلف شہروں سے اور بڑی تیزی سے یہ خبریں آنے لگیں کہ عام شہریوں نے بھی انفارم کرنا شروع کیا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھی ہے مختلف علاقوں میں، دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، اور یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی اور ہر جگہ جو ہے نا یو ایف اوز کی بات ہونے لگی کہ یہ ایلینس ہیں۔ یو ایف اوز بہت نظر آ رہی ہیں امریکہ میں، اور ایلینس کا مقصد کیا ہے یہاں آنے کا، کیا وہ یہاں پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کو پتہ نہیں ہوتی نا اس کے حوالے سے پرسراریت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کیا واقعی ایلین تب ریزسٹ کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ پتہ چلا کہ جی ایک جو فلائنگ ساسر تھی اس کو کسی چیز نے ہٹ کیا اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، اور جی جتنے ایلین تھے وہ وہاں مر گئے۔ اچھا ایسا ہوا کہ ایک دیہاتی آیا ملٹری کے پاس، اس نے جو کچھ ایویڈنس پیش کیے جس میں اسے ساسر کا کوئی پارٹس تھے ایسے جو اس نے کہا کہ یہ مٹیریل یا یہ چیزیں ہمارے یہاں کی نہیں ہیں، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی فلائنگ ساسر کا حصہ ہے کیونکہ ہم نے یہاں گرتی ہوئی دیکھی تھی۔ اچھا جب ملٹری نے اس کو اپنے قبضے میں لیا اور انہوں نے تو فوراً پہلے اناؤنس کر دیا کہ ہاں یہ فلائنگ ساسر کا ایک پارٹ ہے، لیکن اگلے ہی دن جناب اناؤنس کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایک نا کلائمیٹ بیلون تھا، اس کا کوئی پارٹ تھا، اس کا فلائنگ ساسر یا ایلین کی یو ایف او سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملٹری نے ریفیوز کر دیا اس تھاٹ کو، اس جو لوگ کلیمز کر رہے تھے۔ اچھا معاملہ جو تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا کیونکہ کوئی ایک دعوے دار نہیں تھا جس نے کہا تھا کہ وہ یو ایف او اس نے دیکھی ہیں، فلائنگ ساسرز دیکھی ہیں، یا آپ فلائنگ ڈسک بول لیں کیونکہ ان کی شیپ ایسے، ہم اردو میں اس کو تشتری پتہ نہیں کیا بولتے تھے، اڑن تشتری۔ تو وہ یہ چیزیں نا بہت زیادہ اب لوگ اس کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے، میڈیا پہ بہت اس پہ پروگرامز ہونے شروع ہو گئے کہ ایلینز، سنسنی خیز بنا دیا گیا اس چیز کو، بہت زیادہ میڈیا پہ ہائپ ملا کہ ایلینز کا حملہ یا ایلینز امریکہ میں دیکھے گئے، یا لوگوں نے بڑی تعداد میں اچانک سبھی کو نظر آنے شروع ہو گئے، اور پتہ نہیں ایلین کیا سوچ کے اس دنیا میں آ رہے ہیں، مطلب اور کیا کہانیاں، مطلب اخباروں میں، الیکٹرانک میڈیا پہ تو سب کچھ چل ہی رہا تھا، تو اس پہ فلمیں بھی بننے شروع ہو گئی بالکل۔ اور ایک جو تھا کہ ان کو کہ وہاں پہ ایک حادثہ پیش آیا ہے جس میں ایلین سارے مردہ پائے گئے یا مر گئے۔ کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ جو حادثہ پیش آیا تھا، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہاں پہ ایک ایلین بچ گیا تھا اور اسے یو ایس آرمی نے اپنے قبضے میں لے لیا اور اس پر ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے۔ بالکل، اور یہ اتنا زیادہ اس بات کو مطلب کہا جاتا ہے کہ پوری اتھارٹی سے کیسا ہوا ہے کہ وہ ایلین آج تک یو ایس آرمی کے پاس موجود ہے، جس کو ایک خاص مخصوص جگہ پہ رکھا گیا ہے، بلکہ ایریا 51 اس جگہ کو کہا جاتا ہے، وہ ذرا ڈیزرٹ سائٹ پہ وہ ایریا ہے، اور وہاں پہ اتنی زیادہ آرمی اور مطلب ان کے چھاونیز ہیں کہ عام آدمی کا وہاں پہ جانا بالکل منع ہے، اس ایریے میں عام لوگ نہیں جا سکتے۔ اور وہاں پہ کیا سیکرٹس ہیں، یہ کوئی ملٹری سیکرٹس ہیں یا ایلین کے حوالے سے، لیکن جو کہا جاتا ہے، جو میڈیا نے بھی خبر کی اور جو ساری بات اس پہ ڈسکس ہوئی کہ یہ ایلین کو وہاں رکھا گیا ہے، اس ایلین کو آج کی ڈیٹ تک وہ وہاں موجود ہے، اس پہ
ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، اور وہ جو انرجی یا ترقی میں اتنے آگے ہیں، سائنسدانوں کو ڈیوٹیاں اسائن کی گئی ہیں کہ وہ جو ایلین پہ ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کا جو ترقی کا ایک لیول ہے اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے، اس کی لینگویج کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اور اس کے تھرو دیگر جو ایلینز ہیں، اور جو ایلین کی ڈیولپمنٹ سنا ہے بہت زیادہ ہے ہماری اس دنیا سے، تو اس حوالے سے کرنے کے لیے اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ایریا 51 کے بارے میں نا اٹس سیلف بہت ساری تھیوریز ان کے بنائی ہوئی ہے۔ ایریا 51 کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، انسانوں پر نیوکلیئر ویپنز ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ایلینز پر بھی ایریا 51 میں ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں۔ اس کی کیا کہانی ہے؟ ینگ لڑکا تھا، اس نے مذاق سے سوشل میڈیا پہ اس پہ کہا کہ یہ، کیونکہ وہی آپ والی بات کہ ایریا 51 جو تھا وہ سب سے کنٹروورشل پلیس ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی کھل کر بات نہیں کرتا، لیکن وہاں پہ جو ملٹری ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت ہی پوشیدہ رکھی جاتی ہیں، سیکرٹلی کی جاتی ہیں، اور جگہ جگہ پہ نو انٹری، اور وہ یہاں آنا منع ہے، عام پبلک کو تو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو بلکہ ایک نوجوان نے وہاں ایک فور فن اس نے ڈال دیا سوشل میڈیا پہ کہ اتنے لوگ، ہم اتنے بجے اس دن ہم جا رہے ہیں، 24 جون آئی تھنک، شاید کوئی ایسی ڈیٹ تھی، کہ ہم ایریا 51 میں اکٹھے ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ وہاں کیا سیکرٹس ہیں، ہم اس ایلین کو بھی ملیں گے۔ اچھا، اس نے فیس بک پہ یہ ایونٹ اس نے ڈال دیا، ڈے ٹائم اور سب کچھ ڈیسائیڈ کر کے۔ اچھا، وہ اس نے سمجھا کہ یہ شاید میں نے مذاقاً بات کی ہے، کون اس کو سیریسلی لے گا؟ لیکن لبیبہ اس چیز کو اتنا سیریس، لوگوں کے اندر اتنی کیوریوسٹی تھی یہ جو ایریا 51 کو لے کر، 12 ملین لوگ جو ہیں وہ آنے کو تیار ہو گئے۔ مطلب پھر اس کو ملٹری کو اس کے اندر انٹرفیئرنس کرنا پڑی، اور اس نوجوان کو جب حراست میں لیا گیا، پکڑا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں نے تو جسٹ ایک فار فن ایک بات کی تھی، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ لوگ اتنی کیوریوسٹی رکھتے ہیں اس علاقے کے حوالے سے، اور دیکھنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد جگہ جگہ ملٹری نے بورڈ لگائے کہ یہاں آنا، اس ایریے میں داخل ہونا منع ہے۔ وہ باہر کچھ لوگ جمع بھی ہوئے، پتہ نہیں 6,000 کے کچھ، اسی طرح سے کچھ کہا جاتا ہے کہ انہیں امید تھی کہ آئی گیس 30,000 تک لوگ آ جائیں گے، تو انہوں نے سیکیورٹی ٹائٹ کر دی اور سارے معاملات وہاں پر سیکیور کرنے کی کوشش کی، لیکن 6,000 لوگ آئی گیس آئے وہاں پر، اور انہوں نے بھی اپنا ایک کانسرٹ یا انجوائمنٹ کچھ ایونٹ کریٹ کیا۔ ہاں، ایونٹ کریٹ، وہ تو ایک فار فن، بچوں نے، یوتھ نے، لڑکے لڑکیوں نے اس کو فن کی دے دی، لیکن جو کال پہ اس بڑی تعداد میں جو آنسرز آئے اور لوگوں نے خواہش ظاہر کی، تو ملٹری اس سے بہت زیادہ الرٹ ہو گئی، اور جو کیونکہ یہ ایسی پلیس ہے جس میں جو یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، جو یہ ایلین سے رابطے کرتے ہیں، جو یہ منصوبے بناتے ہیں اٹیکس کے یا ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، ایون جراثیم کے بھی، کہ کون سا جراثیم پھیل کر کیا کرے گا، یہ بھی اس علاقے میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل رتیلا سا علاقہ ہے، کہیں اس کو ڈیپ ڈاؤن انڈر گراؤنڈ اس میں بنائی گئی ہیں کانفرنسز روم اور چیزیں، لیکن عام آدمی کو وہاں جانے کا نہ اجازت ہے، نہ ابھی تک کوئی ایز سچ میڈیا کو الاؤ ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایریا 51 میں CIA اپنے ایکسپیریمنٹس کرتی ہے، اسپیشل ایئر کرافٹ ڈیزائن ہوتے ہیں، ایریا 51 میں نیوکلیئر ویپنز ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے آس پاس کوئی نہیں بستا، صرف ایک گاؤں ہے جس کی آبادی ٹوٹل 54 لوگوں کی ہے۔ انہیں بھی اتنا لمٹائز کیا گیا ہے، ان کو بھی اجازت نہیں ہے، اور آبادی نہیں وہاں کی اس سے زیادہ آج تک ہوئی۔ وہ گاؤں سے ہی وہ پیس برآمد ہوا تھا، وہاں کا ہی ایک دیہاتی جو یہاں تک اپروچ کیا تھا، لیکن ان کو بھی اس ایریا میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایک تھیوری یہ بھی سامنے آتی ہے کہ CIA نے اس کے بعد کلیم کیا کہ وہ کوئی UFO نہیں تھا، وہ تو ہماری اسپیس شپ سے۔ بالکل، یہ دیکھیں CIA کبھی بھی کلیئرلی اس بات کو، UFO کے وجود کو، اچھا نہ کمپلیٹلی مانتی ہے، نہ ہی کمپلیٹلی ڈینائی کرتی ہے۔ کچھ ٹائم پیریڈ میں یہ مانتے تھے کہ ہمارا ایلین سے رابطہ ہے، مطلب یہ ان کے
گورنمنٹ لیول پہ یہ بات مانی گئی کہ ہاں ہمارا ایلین سے رابطہ ہے، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں اور آگے فیوچر کے حوالے سے ان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہماری ہی اسپیس شپس ہیں، ہم نے بنائی ہوئی ہیں انفارمیشن کے لیے دوسرے ملک کے حوالے سے، کہ وہاں پہ کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے جاسوسی کے لیے اور دیگر اس طرح کے کاموں کے لیے. لیکن ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں، جو میری ابھی تک اس پہ میں نے جو پڑھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، کہ یہ بات انڈر خانے مطلب یہ کنفرم ہے کہ ایلین ان کے پاس ہیں اور ان کا ایلین سے رابطہ ہے، اور یو ایف اوز حقیقی معنوں میں یہاں دیکھی گئی ہیں.